السلام علیکم۔ میں آج ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئے گی۔ تو بنا وقت ضائع کیے اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اریو آئرا ابھی تک نیچے نہیں آئی۔ یہاں تیری ماں نہیں بیٹھی جو کھانے پکا پکا کر تجھ نوابزادی کے سامنے رکھے گی۔ نیچے آ جلدی اور کھانا دے سیف کو۔ کب سے میرا بچہ بیٹھا ہے کھانے کے انتظار میں۔ فرزانہ بیگم نیچے کھڑی اس کو جلی کٹی سناتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ وہ جو فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر لیٹ گئی تھی، اب آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے تیزی سے ہاتھ چلاتی ہوئی کالج کے لیے تیار ہوتی نیچے ہی بڑھ رہی تھی جب اسے فرزانہ بیگم کی باتیں سنائی دی۔ اپنی ماں کے ذکر پر وہ نم ہوتی نگاہیں جھکائے جلدی سے نیچے آ چکی تھی۔ کہاں مر گئی تھی؟ اتنی دیر لگا دی تو نے آنے میں؟ فرزانہ بیگم نے سر سے پاؤں تک اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ممانی آنکھ نہیں کھلی۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، آنکھ نہیں کھلی مہارانی کی؟ آج تو کالج نہیں جائے گی، چل سیف کو کھانا دے۔ فرزانہ بیگم غصے سے گرائی، ممانی میں سیف بھائی کو کھانا دے دیتی ہوں، لیکن میرا کالج جانا ضروری ہے، آج ٹیسٹ ہے میرا۔ وہ منمنائی، مجھ سے زبان لڑائی کی تو؟ فرزانہ بیگم اس کی طرف بڑھی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اشفاق صاحب جو باہر گئے تھے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کڑکدار آواز میں بولے۔ فرزانہ بیگم جو اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی فوراً ٹھنڈی پڑتی اس کو آنکھیں دکھانے لگی کہ وہ اشفاق صاحب کو کچھ نہ بتائے۔ آئرہ بیٹا ادھر آؤ، یہ لو ناشتہ نکالو سب کے لیے، میں تمہاری فیورٹ حلوہ پوری لایا ہوں۔ اشفاق صاحب ان دونوں کو خاموش دیکھتے ہوئے بولے، سمن کے لیے تو آپ کچھ نہیں لائے، آپ جانتے ہیں سیف اور سمن کو حلوہ پوری نہیں پسند۔ فرزانہ بیگم جھٹ سے پلٹتی ہوئی بولی، بیگم ہر دن ان کی من پسند کی سبزی ہی بنتی ہے، آج اگر ایک دن وہی ناشتہ کر لیں تو کچھ نہیں ہو جائے گا ان دونوں کو۔ تم جاؤ بیٹا جلدی سے ناشتہ نکالو، تمہارے کالج کا وقت ہونے والا ہے، آج میں خود اپنی بیٹی کو کالج چھوڑوں گا۔ اشفاق صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولے تو آئرہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ان کے ہاتھ سے چاپر لیتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فرزانہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو سیف پہلے سے ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ صحیح سے اوڑھتے کھانا نکالنے لگی۔ آج کالج تمہیں میں چھوڑنے جاؤں گا۔ وہ سر سے پیر تک اسے دیکھتا ہوا اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب جاتے اس کی چادر اپنے ہاتھ پر لپیٹ چکا تھا۔ نہیں سیف بھائی، مجھے ماموں جان چھوڑنے والے ہیں۔ وہ اپنی چادر اس کے ہاتھ سے کھینچتی ہوئی بولی، بھائی نہ کہا کرو مجھے، قسم سے دل جلتا ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بے باکی سے گھورتا ہوا بولا، پیچھے ہوں سیف بھائی۔ وہ بکھلائی سی کانپتی آواز سے بولی، یہ سب تو اس کے ساتھ روز کا تھا۔ وہ 15 سال کی تھی جب اس کے والدین کی وفات ہو گئی تھی اور اس کو یہاں رہتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ پہلے 2 ماہ تو تھوڑا آسان گزرے تھے، اس کے بعد فرزانہ بیگم کو وہ بوجھ لگنے لگی۔ وہ اپنا ہر کام اس سے کرواتی اور اب تو 4-5 ماہ سے جو سیف اسے تنگ کر رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ ارے پیچھے کیوں ہوں؟ تم تو میری ہی بننے والی ہو، پھر کس بات کی فکر؟ وہ اس کی طرف دیکھتے آنکھ مار کر بولتا۔ مزید قریب ہوا، سیف بھائی میں ماموں کو بولوں گی۔ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ آئرہ بیٹا، باہر سے اشفاق صاحب کی آواز سنائی دی تو وہ جھٹ سے پیچھے ہٹتا ٹیبل پر جا بیٹھا۔ تب تک اشفاق صاحب بھی وہاں آئے تو آئرہ نے ان کے سامنے حلوہ پوری رکھ دے، سیف کے سامنے بھی پلیٹ رکھی۔ وہ ناک منہ چڑھاتا ہوا کھانے لگا۔ کیا ہوا؟ آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا کیا؟ مرہا نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتے ہوئے پوچھا۔ اچھا ہوا ہے، وہ بے دلی سی بولی۔ پھر کیا مسئلہ ہے تجھے؟ مرہا نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، بس میرا دل کرتا ہے یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ مرہا نے اس کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے اسے ہوش دلایا۔ کچھ نہیں، چل کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ سر جھٹکتے کھڑی ہو گئی۔ کیا پھر سے اس بدتمیز سیف نے کوئی غلط حرکت کی ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے مرہا نے غصے سے پوچھا۔ یہ تو روز کا ہے، وہ ایسے بولی جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ تجھے اپنے ماموں کو بتانا چاہیے آئرہ۔ وہ کھڑی ہوتی اس کے مقابل آتی ہوئی بولی۔ نہیں، میں نہیں چاہتی ماموں کے گھر میں میری وجہ سے بدمزگی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ تو کیا تم اس کو ایسے ہی جھیلتی رہو گی؟ مرہا اسے گھورتے ہوئے بولی۔
مجھے نہیں پتا، آ جاؤ چلیں۔ وہ بے دم سی بولتی اس کو کھینچتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گھر پہنچی تو ممانی کا بھائی اکرم آیا ہوا تھا۔ وہ ان کو اگنور کرتی کمرے میں جانے لگی۔ ارے آپا، تم نے اس کو سلام دعا کا سلیقہ نہیں سکھایا کیا ابھی تک؟ اس کو بنا سلام کیے جاتے دیکھ کر وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے فرزانہ بیگم سے بولا، کیا بتاؤں اکرم تجھے، میں تنگ آ گئی ہوں اس لڑکی سے۔ اے لڑکی، ادھر آ، سلام کر اکرم کو، سارے ادب لحاظ بھول گئی ہے تو۔ فرزانہ بیگم اکرم سے کہتی ہوئی اس کو بھی پکار گئی، السلام علیکم ماموں۔ اس نے قریب آتے ہوئے اکرم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گئی ہو تم۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سر سے پیر تک اسے دیکھتا ہوا بولا، جبکہ عائرہ گھبراتی ہوئی فوراً وہاں سے بھاگی۔ اس لڑکی نے تنگ کر رکھا ہے مجھے، مجال ہے جو ہی میری بات مان لے۔ فرزانہ بیگم اس کے بھاگنے پر نفی میں سر ہلاتی اس کی برائیاں کرنے لگی۔ آپا، کیوں نہ تو اپنا یہ سر درد مجھے دے دے؟ اکرم خباثت سے مسکراتا ہوا بولا۔ مطلب؟ فرزانہ بیگم نے اس کی بات سمجھے بنا کہا، مطلب آپا اس کا نکاح مجھ سے کرا دے، ویسے بھی مجھے اپنے بچوں کے لیے ماں اور خود کے لیے ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ اکرم مسکرا کر بولا، یہ ممکن نہیں ہے، اشفاق کبھی نہیں مانیں گے، انہیں بہت پیاری ہے اپنی بھانجی۔ فرزانہ بیگم نفی میں سر ہلاتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ ارے پر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں اکرم، دوبارہ یہ بات مت کرنا۔ وہ کرخت لہجے میں بولتی وہاں سے اٹھ گئی تو اکرم بھی ہاتھ ملتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہیلو عائرہ، وہ مسکرا کر بولا۔ ہیلو، اس نے نظریں نیچے کی سنجیدگی سے کہا۔ کیسی ہو؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ تمہیں اسٹڈی ہیلپ تو نہیں چاہیے؟ مصطفیٰ نے بات مزید آگے بڑھائی۔ نہیں، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، آپ جا سکتے ہیں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ عائرہ، میری بات تو سنو، مصطفیٰ لب بھینچے بولا۔ مصطفیٰ، جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، پلیز مجھے تنگ کرنا بند کریں، وہ ضد ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ میں رشتہ لے کر تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں عائرہ، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ میری مشکلات مت بڑھائیں مصطفیٰ۔ جب ممانی کو پتہ چلا آپ میرے کالج میں پڑھتے ہیں، وہ میرے کردار پر بات لے آئیں گی، ایسا میں ہرگز نہیں چاہتی، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی۔ مصطفیٰ خاموش رہا۔ وہ وہاں سے نکل گئی۔ مرحا جو وہیں کھڑی تھی عائرہ کے پیچھے بھاگی۔ عائرہ، تمہیں چاہیے مصطفیٰ کو اپنے گھر آنے دو، کیا پتہ تمہارے ماموں مان جائیں اور تم اس جہنم سے نکل جاؤ۔ مرحا نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں مرحا، میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ مرحا کافی دیر اسے سمجھاتی رہی لیکن وہ نہیں سمجھی۔ گھر واپس جاتے ہی وہ شام کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ مصطفیٰ کا خیال اسے رہ کر بھی نہیں آیا۔ اے لڑکی، میری بات سن، آج سمن کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں، کچن سنبھال لینا، اور خبردار جو تو مہمانوں کے سامنے آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑتی ہوئی بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مسلسل کام کر کے وہ تھک چکی تھی۔ مہمان آئے تو سمن اس کی بنائی گئی چائے لے کر وہاں چلی گئی۔ وہاں کر کے سمن کو انگوٹھی پہنا گئے تھے، وہی ان کے منہ سے کھانے کی تعریف سمن اور فرزانہ بیگم کو بے حد بری لگی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ لوگ ہاں کر گئے تھے، اسی وجہ سے فرزانہ بیگم اور سمن بے حد خوش تھی۔ آج اتوار تھا، فرزانہ بیگم اور سمن بازار گئی ہوئی تھی۔ اشفاق صاحب سمن کے فرنیچر بنوانے گئے ہوئے تھے اور سیف اپنے دوستوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ شام سے رات ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی تک کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ رات کا کھانا بنا کر وہ کچن کا سارا کام مکمل کر کے لاؤنج میں صوفے پر آ بیٹھی۔ جبھی باہر کا دروازہ کھٹکا، وہ اشفاق صاحب کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھی تاکہ دروازہ کھول سکے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے اکرم کو دیکھ کر اس کے پورے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے دروازے سے اندر آ چکا تھا۔ ارے کہاں ہیں سب لوگ؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ گھر میں چھائی خاموشی کو محسوس کرتے حیران سا بولا، سب باہر ہیں۔ اس نے احتیاطاً باہر کا دروازہ کھلا چھوڑا تھا اور لاؤنج میں داخل ہوتے وہ گھبرائی سی بولی، ارے واہ، یہ تو بہت اچھا موقع ہاتھ آ گیا میرے، مجھے پتا ہوتا تم اکیلی گھر پر ہو تو پہلے ہی آ چکا ہوتا۔
اکرم خباثت سے مسکراتا بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ دکھ نگلتے ہوئے پیچھے قدم اٹھاتی ہوئی بولی، بہت جلد تجھے سمجھ آ جائے گا۔ اکرم اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا مکروہ لہجے میں بولا۔ وہ بھانپ گئی تھی اس کے ارادے، اس لیے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اکرم ایک ہی جذب میں اس تک پہنچتا ہوا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ آئرہ اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہوئی غصے سے بے بسی سے بولی، ارے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا تجھے، اب تو تبھی چھوڑوں گا جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اکرم خباثت سے بولا، اس سے پہلے وہ آئرہ کے لبوں پر جھکتا۔ جانے اس میں کہاں سے طاقت آئی تھی کہ وہ اپنا آزاد ہاتھ استعمال کرتی پاس پڑا شو پیس اٹھا کر اس کے کندھے پر مار چکی تھی۔ اکرم اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا اپنا کندھا جکڑ گیا۔ آئرہ موقع کا فائدہ اٹھاتی لاؤن سے باہر نکل گئی۔ ارے رانی، کہاں تک جائے گی؟ تجھے تو آج میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اکرم اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ اکرم کو باہر آتے دیکھ کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اکرم ابھی بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ سنسان روڈ پر جتنی تیز بھاگ سکتی تھی بھاگی۔ جب اسے سامنے ایک سفید رنگ کی کار نظر آئی، اس کے قریب ہی ایک شخص کھڑا تھا جس نے فون کان سے لگایا تھا اور مقابل سے بات کر رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ وہ جو موبائل پر بات کرتے گاڑی بھجوانے کا کہہ رہا تھا، کسی لڑکی کو یوں قریب آتے دیکھ کر حیران ہوا۔ کون ہے تم محترمہ، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میری مدد کریں پلیز، مجھے بچا لیں، وہ بے بسی سے بولی۔ دیکھو فی الحال تو میں خود مصیبت میں ہوں، اس لیے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، بھاگو یہاں سے، وہ اکتائے ہوئے انداز سے بولا۔ ایک تو پہلے ہی وہ جن کو پکڑنے کے لیے یہاں آیا تھا وہ لوگ بھاگ چکے تھے، اوپر سے کار خراب ہو گئی۔ وہ کل سے مسلسل ڈیوٹی پر تھا اور اب اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اس لیے بنا اس لڑکی کی بات کو سیریس لیے وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن اس روڈ پر کوئی نہیں ہے، وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میری عزت، وہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ ایس پی بلال عباس سے چونکتے ہوئے اس کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھا اور اب اسے سمجھ آیا تھا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ پلیز میری مدد کر دیں، وہ روتے ہوئے ایک بار پھر بولی۔ بلال نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ایک اجنبی پر اتنا یقین؟ اگر میں نے تمہارا فائدہ اٹھایا تو؟ بلال غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا ارادہ مدد کرنے کا تھا، لیکن وہ اسے ڈرانے لگا، تو پھر نکاح کر لیں مجھ سے، لیکن پلیز مجھے اس آدمی سے بچا لیں، وہ روتی ہوئی بنا سوچے سمجھے بولی۔ اسے اس انجان شخص کی نظریں پاکیزہ لگی تھی، جیسے اس کی ماموں اشفاق صاحب کی تھی، جبکہ اکرم اور سیف کی غلیظ نظروں سے وہ اس کے نکاح میں آ کر ہی بچ سکتی تھی۔ اس لیے ہی اس نے اس انجان شخص کے ساتھ مضبوط رشتہ جوڑنا چاہا۔ بلال نے حیرت سے اسے دیکھا جو ایک انجان کو نکاح کا کہہ رہی تھی۔ ارے مل گئی، اکرم پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کو کسی آدمی کے پاس کھڑے دیکھ کر بولا۔ اتنی جلدی تیری جان نہیں چھوٹنے والی، اکرم خباثت سے بولا۔ وہ بلال کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی، جبکہ بلال کا چہرہ معاملہ سمجھتے غصے سے سرخ ہوا۔ اے لڑکے چھوڑو اس کو، یہ آج میری رات رنگین کرنے والی ہے، اکرم کا اتنا کہنا تھا جب بلال کا ہاتھ گھومتا ہوا اس کے منہ پر پڑا۔ پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ اس کو مارنا شروع ہوا تھا کہ اکرم اس کی منتیں کرتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ ہانپتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑاتا ہوا ایک نظر اس پر ڈال گیا جو اس کی گاڑی سے لگی کھڑی کانپ رہی تھی۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دو، وہ سنجیدگی سے بولا تو آئرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ بلال غصے سے گرایا۔ میری ممانی میرا یقین نہیں کرے گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اگر تمہارے گھر والوں نے تمہارا یقین نہ کیا تو اسی وقت تم سے نکاح کر کے یہاں سے لے جاؤں گا، اب چلو۔ وہ گاڑی کو لاک کرتا فیصلہ کن انداز سے تو آئرہ اس کے پر یقین لہجے پر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آئرہ کے قدم من من بھرکے ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ بلال کے پیچھے پیچھے اپنے گھر کے سامنے پہنچی تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے شور و گل کی آوازیں باہر تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ بلال کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس نے ایک نظر کانپتی ہوئی آئرہ پر ڈالی جو اپنی چادر کو سختی سے بھیجے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ بلال نے قدم آگے بڑھایا اور لاؤنج میں داخل ہوا۔
جہاں فرزانہ بیگم دہائیاں دے رہی تھی اور اشفاق صاحب سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ سیف غصے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا اور سمن اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہمدردی بٹور رہی تھی۔ بلال کے داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر اور اس کے پیچھے کھڑی آئرہ پر پڑیں۔ فرزانہ بیگم تو جیسے اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور آئرہ کا بازو پکڑ کر اسے زوردار جھٹکا دیا۔ کہاں مر گئی تھی تو بے حیا لڑکی؟ گھر کی عزت نیلام کر کے اب اس غیر مرد کے ساتھ آئی ہے۔ شرم نہیں آئی تجھے؟ تیری ماں کی تربیت پر ماتم کرنے کا مقام ہے۔ فرزانہ بیگم نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، ممانی میری بات تو سنیں۔ اکرم ماموں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ آئرہ نے سسکتے ہوئے کہا، جھوٹی مکار، اپنے گناہ چھپانے کے لیے میرے بھائی پر الزام لگاتی ہے۔ وہ تو بیچارہ یہاں مجھ سے ملنے آیا تھا اور تو اس نیک انسان پر کیچڑ اچھال رہی ہے۔ فرزانہ بیگم نے اس کے گال پر زوردار تھپڑ سیدھ کیا۔ آئرہ لڑکھڑا کر پیچھے گری، لیکن بلال نے اسے سہارا دیا۔ وہ تب سے خاموش کھڑا تھا، لیکن اب پانی سر سے اوپر جا رہا تھا۔ آئرہ کو تھپڑ پڑنے پر بلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بس کر دیں آپ، اپنی زبان کو لگام دیں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں ایک عورت سے مخاطب ہوں۔ اس نے کڑک دار آواز میں کہا، کون ہو تم لڑکے؟ اور میری بھانجی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اشفاق صاحب جو اب تک خاموش تھے، کھڑے بلال کو دیکھتے ہوئے تعجب سے بولے۔ بلال نے جتنی حقارت سے فرزانہ کو دیکھا تھا، اتنی سنجیدگی سے اشفاق صاحب کی طرف رخ کیا۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور آپ کی بھانجی مجھے سڑک پر ملی تھی، جہاں وہ بدماش اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اگر میں وہاں نہ ہوتا تو آج آپ کی عزت خاک میں مل چکی ہوتی، لیکن افسوس کہ یہاں گھر والے ہی اس کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، اور مسٹر آفیسر، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، اپنی وردی کرو کہیں اور جھاڑنا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ یہ لڑکی بد کردار ہے، تبھی تو رات کے اس پہر تیرے ساتھ گھوم رہی ہے۔ سیف آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ بلال نے سیف کی طرف ایک قدم بڑھایا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، ورنہ یہ تمہارا جبڑا توڑ دوں گا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ کرایا۔ اشفاق صاحب دیکھیں اس بدماش کو، کیسے ہمارے بیٹے کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور یہ کل کی آئی ہوئی چھوکری جس نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میں کہتی ہوں نکل جاؤ یہاں سے آئرہ، اور لے جا اس کو اپنے ساتھ۔ ہمیں ایسی گندی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے خاندان پر تھو تھو ہو۔ فرزانہ بیگم پھر سے چلائیں، فرزانہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میری بھانجی ہے، یتیم ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اشفاق صاحب نے بے بسی سے کہا، جہاں مرضی جائے، جہنم میں جائے۔ اس نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اب ایک غیر مرد کی باہوں میں جھولتی بھی آئی ہے۔ میں اسے اس گھر میں ایک پل نہیں رہنے دوں گی۔ فرزانہ بیگم نے ہاتھ نچا کر کہا، ہاں بابا، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ لڑکی ہمارے نام پر دھپا ہے، اس کو ابھی دفع کریں یہاں سے۔ سیف نے بھی ماں کی تائید کی۔ ماموں، خدا کے لیے میرا یقین کریں، میں سچی ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اکرم ماموں نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ آئرہ نے روتے ہوئے اشفاق صاحب کے سامنے آتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا۔ اشفاق صاحب آئرہ کا اعتبار کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ فرزانہ بیگم کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ آئرہ بیٹا، تم نے اکرم پر الزام لگا کر اچھا نہیں کیا، وہ فرزانہ کا بھائی ہے، انہوں نے لرزتی آواز میں کہا۔ بس بہت ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سب مل کر اس معصوم کو گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ وہ بے گناہ ہے۔ انکل، اگر آپ اسے نہیں رکھ سکتے تو میں اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ بلال نے جب دیکھا کہ گھر کا سربراہ ہی اتنا کمزور ہے کہ اپنی بیٹی جیسی بھانجی کی حفاظت نہیں کر پا رہا، تو اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، واہ بھائی واہ، میں تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ تم اس کے یار ہو، اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ میرے بھائی پر الزام لگا رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے کہہ کہا لگاتے ہوئے بولی۔ بلال نے ایک دم اپنا پستول نکالا اور میز پر دے مارا، جس کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ فرزانہ بیگم کی سٹی گم ہو گئی اور سیف کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ بس بہت بول دیا آپ نے، نکاح کروں گا میں اس سے ابھی اور اسی وقت۔ میں اسے وہ عزت دوں گا جو آپ جیسے کمزرف لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے، بلال نے گرج کر کہا۔ اشفاق صاحب چونک کر بلال کو دیکھنے لگے۔ بلال نے آئرہ کی طرف دیکھا جو حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنا کہا پورا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو میرے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو؟ بلال نے نرمی سے کہا۔ آئرہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اس کے پاس مزید کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔
اس کا سگا ماموں اپنی بیوی کے آگے بے بس تھا۔ اس کی عزت اس گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ اسے اس اجنبی میں وہ پناہ نظر آ رہی تھی جو اسے اپنوں میں نہیں ملی تھی، اس لیے وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ بلال نے اسی وقت ایک میسج کیا اور وہیں رکھے صوفے پر بیٹھتے اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگا جو مولوی کے ساتھ وہاں پہنچنے والے تھے۔ فرزانہ بیگم اس کو وہیں جم کر بیٹھتے دیکھ ایک بار پھر سے زہر اگلنے لگی۔ خاموش رہیں آپ، اگر اب آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں آپ کو اور آپ کے اس بیٹے کو اغوا اور ہراسانی کے جرم میں اندر کر دوں گا۔ میرے پاس ثبوت کی کمی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں رو بھی ایسا تھا کہ فرزانہ بیگم کی سٹی گم ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں بلال کے دوست اور مولوی صاحب آ چکے تھے۔ لاؤنج میں قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فرزانہ بیگم اور سمن ایک کونے میں کھڑی جل بھن رہی تھی، جبکہ سیف کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بلال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ نکاح کی کاروائی شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے عائرہ سے پوچھا، عائرہ بنت عبداللہ، کیا آپ کو بلال عباس ولد عباس احمد کے ساتھ 5 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ عائرہ کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس نے ایک نظر اشفاق صاحب پر ڈالی جو نظریں جھکائے کھڑے تھے، پھر اس نے بلال کو دیکھا جس کی نظروں میں ایک عجیب سا تحفظ اور مان تھا۔ قبول ہے، عائرہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ اس نے مزید 2 بار قبول ہے کہا۔ جب بلال کی باری آئی تو اس نے نہایت بلند اور پراعتماد آواز میں قبول ہے کہہ کر اس رشتے پر مہر لگا دی۔ نکاح کے بعد بلال نے کاغذات پر دستخط کیے اور مولوی صاحب کو رخصت کیا۔ اس نے عائرہ کا ہاتھ پکڑا اور اشفاق صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اشفاق صاحب، میں اسے لے جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنا فرض نہیں نبھایا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی آنکھ سے کبھی آنسو نہیں گرنے دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اشفاق صاحب نے عائرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں بزدل ثابت ہوا، وہ نم لہجے میں بولے۔ عائرہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے عقیدت سے ان کے ہاتھ چھوئے اور پھر خاموشی سے بلال کے پیچھے چل پڑی۔ فرزانہ بھی بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو سیف اور سمن بھی اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اشفاق صاحب وہیں لاؤنج میں بیٹھے رہ گئے۔ وہ عائرہ کو لے کر باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے عائرہ کا استقبال کیا۔ بلال نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر تک کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ وہ لوگ جب گھر میں داخل ہوئے تو فوزیہ بیگم جو بلال کے ہی انتظار میں تھی وہ حیران ہوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم مام، آپ اب تک جاگ رہی ہیں؟ بلال نے آگے بڑھتے انہیں اپنے حصار میں لیتے ان کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ فوزیہ بیگم اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ داؤد سو گیا؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سو گیا ہے، تمہارا انتظار کرتے کرتے۔ اس بار وہ ذرا خفگی سے بولی تو بلال ہنس دیا۔ یہ بچی کون ہے؟ فوزیہ بیگم کا دھیان ایک بار پھر سے سہمی کھڑی عائرہ پر گیا تو وہ کچھ حیران سی بولی، آپ کی بہو؟ اس نے 3 لفظی جواب دیتے فوزیہ بیگم کو شوق میں ڈال دیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ شوق سے نکلتی ہوئی بولی تو بلال نے ان کے تاثرات دیکھتے لب دباتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، ہیرا چن کر لائے ہو۔ فوزیہ بیگم آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتی اس کی بلائیں لیتی ہوئی بولی تو عائرہ کے گال سرخ ہوئے۔ اچھا، اگر اب آپ کی اجازت ہو تو میں فریش ہو جاؤں، بہت بھوک لگی ہے، کھانا لگوائیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں ہاں جاؤ، فوزیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹا تم بھی جاؤ، فریش ہو جاؤ، دونوں ایک ساتھ نیچے آنا۔ فوزیہ بیگم نے اسے بھی بھیج دیا تو وہ سر ہلاتی ہوئی بلال کے پیچھے چل دی۔ وہ جب فریش ہو کر آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بلال تولیے سے اپنے بال رگڑتا ہوا اس کے مقابل آ بیٹھا۔ تمہیں یہاں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اس کمرے کے اندر ہمارا جو بھی رشتہ ہے ہم باہر ایک کپل کی طرح ہی بیہیو کریں گے۔ اور یہ داؤد ہے، میرا بیٹا۔ ٹیبل پر رکھی داؤد کی تصویر اٹھا کر اس نے عائرہ کی طرف بڑھائی۔ عائرہ نے تھوڑا شوق ہوتے وہ تصویر دیکھی جہاں ایک 3 سالہ بچہ بلال کی گود میں کھلکھلا رہا تھا۔ بیٹا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا۔ بلال غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی مجھ سے الگ ہو چکی ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلال نے اس کی مشکل خود ہی آسان کر دی۔
اس کی بات سنتے آئرہ نے سکون کا سانس لیا، ورنہ خود کو تیسری محسوس کرتے اس کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ اسے لگا تھا اس نے بلال کی پہلی بیوی کے حق پر ڈاکہ ڈال لیا ہو۔ اگلی صبح وہ داؤد سے بھی ملی۔ اس کی اور داؤد کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ فوزیہ بیگم بھی بے حد خوش تھی، ورنہ جب بھی پہلے وہ بلال سے شادی کا کہتی تھی وہ سرے سے انکار کر دیتا۔ انہیں اپنی بہو بے حد پسند آئی تھی۔ آئرہ نے بلال کے ساتھ ساتھ داؤد کی بھی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وہ دونوں کے ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ بلال اور داؤد دونوں ہی اس کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ بلال کا زیادہ تر وقت ڈیوٹی پر ہی گزرتا اور آئرہ کا داؤد اور فوزیہ بیگم کے ساتھ۔ بلال غور کر رہا تھا کہ کیسے وہ اس کے سارے گھر کو سنبھال رہی تھی۔ وہ خوش تھا، وہ جو ایک بار دھوکہ کھا چکا تھا دوبارہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آئرہ نے آ کر خود اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ رات کی سیاہی نے پورے شہر کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا اور بلال کے گھر کے وسیع اور عریض کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو ایک عجیب سا سحر انگیز لمس دے رہی تھی۔ بلال آج معمول سے ذرا جلدی گھر آ گیا تھا اور اس وقت وہ آرام دہ لباس سے ملبوس بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کمرے میں سندل کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی جو آئرہ کے ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ آئرہ داؤد کو سلا کر ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا جس پر اس کے کھلے سیاہ بال جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ بلال کی نظریں جیسی ہی اس پر پڑی، اس کے دل کی دھڑکن نے ایک پل کے لیے ترتیب بدلی۔ آئرہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنا شروع کیے تو بلال اسے چٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے ایک حادثاتی نکاح کے ذریعے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا وہ اتنی جلدی اس کے وجود کا حصہ بن جائے گی۔ آئرہ نے آئینے میں بلال کا عکس دیکھا تو اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ دھیرے سے مڑی اور بلال کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ آج بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کیا میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاؤں؟ آئرہ نے نہایت نرم اور شیریں لہجے میں پوچھا۔ بلال نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آئرہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کافی کی ضرورت نہیں ہے آئرہ، بس تمہارا پاس ہونا ہی میری ساری تھکن اتار دیتا ہے۔ بلال نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ عزت، تحفظ اور ایک گھر۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ آئرہ نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز سے بولی۔ بلال نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ احسان کیسا؟ آئرہ، تم میری بیوی ہو، میرا مان ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ تم نے داؤد کو جو ماں کی ممتا دی ہے اس کے بعد میں خود کو تمہارا قرض دار سمجھتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے بولا، داؤد میرا بیٹا ہے، اسے مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت پیارا ہے، بالکل آپ جیسا۔ آئرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف داؤد ہی کیوں؟ کیا اس کے باپ کے لیے تمہارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ جس طرح اس سے پیار جتاتی ہو، کیا میرا حق نہیں بنتا؟ بلال نے اس کے چہرے پر بکھری زلف کو کان کے پیچھے ارسا اور سرگوشی کے انداز سے بولا تو آئرہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے بلال کی گرفت میں موجود اپنے ہاتھ کو محسوس کیا جو تپ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ بلال مزید قریب ہوا یہاں تک کہ آئرہ کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ آئرہ، کیا تم نے مجھے دل سے قبول کر لیا ہے یا اب بھی یہ رشتہ تمہارے لیے صرف ایک مجبوری ہے؟ بلال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آئرہ نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھائی اور بلال کی پرکشش آنکھوں میں دیکھا۔ شروع میں شاید یہ ایک پناہ گاہ تھی، لیکن اب آپ میری زندگی کا مرکز بن چکے ہیں۔ میں نے آپ کو قبول کر لیا تھا جب آپ نے میرے لیے سٹینڈ لیا تھا اور سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی بولی۔ بلال کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے آئرہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آئرہ نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا جہاں اسے بلال کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ تم نہیں جانتی آئرہ،
پہلی شادی کے ناکام ہونے کے بعد میں کتنا ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب محبت میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی، لیکن تم نے آ کر سب بدل دیا۔ تم نے اس گھر کو دوبارہ گھر بنایا ہے۔ بلال اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں گردش کرتے ہوئے بولا، آپ اور یہ گھر میرے لیے بہت اہم ہے بلال۔ آئرہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بلال نے آئرہ کے رخسار کو چھوا جو حیا سے دہک رہے تھے۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا۔ آج کی رات بہت خوبصورت ہے، کیا ہم اسے یادگار نہیں بنا سکتے؟ بلال نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آئرہ نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی۔ بلال نے اسے مزید خود سے قریب کر لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی دونوں کے عکس کو دیوار پر ایک کر رہی تھی۔ بلال نے آئرہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر انگلیاں پیوست کی۔ آئرہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں، جہاں پرانی یادوں کا کوئی گزر نہ ہو، صرف میں اور تم ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آئرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں بلال۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی ہر خوشی اور ہر غم میں برابر کی شریک رہوں۔ آئرہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بلال نے اس کی آنکھوں میں چھپی سچائی کو دیکھا۔ تم بہت خوبصورت ہو آئرہ، اتنی کہ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ اس نے آئرہ کے لبوں کے قریب جا کر کہا، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ آپ تو میرے محافظ ہیں۔ آئرہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ تبھی بلال اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ اس نے آئرہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ کے درمیانی حصے میں لے گیا۔ آئرہ نے اپنے ہاتھ بلال کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ اس وقت ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، صرف ان کی دھڑکنیں اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ چاہت تھی۔ بلال نے نہایت محبت سے آئرہ کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ اس نے آئرہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ آج سے تم میری زندگی کی سب سے اہم حصہ ہو، بلال نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ آپ میری کائنات ہیں، آئرہ نے اس کی باہوں میں سمٹتے ہوئے کہا۔ بلال نے لائٹ آف کر دی اور کمرے میں چاند کی مدھم روشنی کھڑکی سے چھن کر آنے لگی، جو ان دونوں کے پاکیزہ رشتے کی گواہ بن رہی تھی۔ اگلے دن کی صبح سورج کی روشنی ابھی پورے آنگن میں پھیلی ہی تھی کہ اچانک گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی، جس کی آواز سن کر لاؤنج میں بیٹھی آئرہ چونکی۔ فوزیہ بیگم کچن میں ناشتہ بنوا رہی تھی، جبکہ بلال اوپر کمرے میں داؤد کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور جب ملازم نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ماڈرن اور خود اعتماد خاتون کھڑی تھی، جس کے چہرے پر تکبر کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بنا کسی کی اجازت کے اندر داخل ہوئی تو آئرہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سیدھا لاؤنج کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ اوہ، تو تم ہو وہ لڑکی جس سے بلال نے شادی کی ہے؟ سر سے پیر تک آئرہ کو گھورتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ فوزیہ بیگم کچن سے باہر آئیں اور سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ مدیحہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فوزیہ بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیوں ممانی، میں اپنے بیٹے سے ملنے نہیں آ سکتی؟ اور یہ لڑکی کون ہے جو یہاں ٹھاٹھ سے کھڑی ہے؟ مدیحہ نے حقارت سے آئرہ کو دیکھتے اس کے بارے میں جانتے ہوئے بھی فوزیہ بیگم سے پوچھا۔ آئرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس نے بلال کا دل توڑ کر اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران سیڑھیوں سے اترتے بلال کی نظر مدیحہ پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی اور وہ تیزی سے نیچے آیا۔ مدیحہ، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ بلال نے گرج کر کہا۔ مدیحہ نے مسکرا کر بلال کی طرف دیکھا۔ ارے بلال، اتنا غصہ کس لیے؟ میں تو بس اپنا حق لینے آئی ہوں، مجھے داؤد چاہیے، میں اسے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ وہ سینے پر بازو باندھے مسکرا کر بلال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ بلال نے آئرہ کی طرف دیکھا جب اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آئرہ نے بلال کا بازو سختی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے یا داؤد کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کون سا حق ہے تمہارا مدیحہ؟ مدیحہ، تم تو خود اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ آئرہ نے پہلی بار ہمت کر کے مدیحہ سے کہا۔ مدیحہ نے زوردار قہقہا لگایا۔ اوہ، تو تم بول بھی لیتی ہو؟ ویسے میری انفارمیشن کے مطابق تم وہ یتیم لڑکی ہو جسے بلال نے ترس کھا کر نکاح کر لیا۔ سن لو لڑکی، میں اس کی پہلی پسند ہوں
اور داؤد کی ماں ہوں، تم صرف ایک متبادل ہو، وہ تنفر سے بولی۔ عائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے بلال کی طرف دیکھا۔ مدیحہ، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، عائرہ بیوی ہے میری اور داؤد کی ماں، اور تم میرے ماضی کا ایک حصہ ہو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بلال اسے دیکھتے جلال سے بولا، داؤد میرا بیٹا ہے بلال، میں عدالت میں جاؤں گی، میں دیکھتی ہوں کہ تم ایک ماں سے اس کا بچہ کیسے چھینتے ہو۔ وہ بھی غصے سے بولی۔ بلال نے جیب سے کاغذ نکالا اور اسے مدیحہ کی طرف اچھال دیا، جس پر پہلے سے اس کے دستخط موجود تھے۔ مدیحہ، میں نے تمہارے لیے کاغذات تیار رکھے تھے، تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں آزادی چاہیے، تو لو، میں بلال عباس عباس احمد تمہیں مدیحہ بی بی طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ سپاٹ انداز سے بولا۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا، مدیحہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ بلال اتنی آسانی سے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں، بلال نے سرد لہجے میں کہا۔ مدیحہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی، لیکن عائرہ کے دل میں اب بھی ایک کسک باقی تھی۔ وہ خاموشی سے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ بلال اس کے پیچھے آیا اور دیکھا کہ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی رو رہی ہے۔ بلال نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا تو عائرہ نے اسے جھٹک دیا۔ کیا ہوا عائرہ، تم اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ تو چلی گئی۔ بلال نے نرمی سے پوچھا۔ آپ کو اسے مل کر دکھ تو ہوا ہوگا نا، وہ کتنی خوبصورت ہے اور وہ داؤد کی اصلی ماں ہے، میں تو بس ایک بوجھ ہوں جو آپ کے گلے پڑ گیا، عائرہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں جلن واضح تھی۔ بلال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ عائرہ، تم پاگل ہو گیا؟ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں اس کے لیے اب کچھ محسوس کرتا ہوں؟ وہ صرف ایک تلخ یاد تھی اور تم میرے جینے کی وجہ ہو۔ بلال نے ہنستے ہوئے اسے خود سے قریب کیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا جب وہ آپ کو بلال کہہ کر پکار رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کی زبان کھینچ لوں۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، عائرہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بلال نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ جلن تو محبت کی گواہی ہے، کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا۔ عائرہ خاموش رہی۔ عائرہ، میں صرف تمہارا ہوں اور تم صرف میری ہو، مجھے تم سے محبت ہے، عائرہ، اتنی کہ شاید میں الفاظ سے بیان نہ کر سکوں۔ وہ اتنے آرام سے اظہار محبت کر چکا تھا کہ عائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ ایک بار پھر کہیں۔ وہ حیران ہوتی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کیے اسے دیکھتی بولی، مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے عائرہ، تم نے میرے اجڑے ہوئے گھر کو گلستان بنا دیا۔ بلال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری باری۔ بلال نے اسے کان میں سرگوشی کی۔ عائرہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بلال، پلیز مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا۔ وہ مدھم لہجے میں بولتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بلال نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ وہ دونوں کتنی دیر ایک دوسرے کے ساتھ لگے، ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ بس صرف وہ دونوں تھے، وہاں کوئی مدیحہ نہیں تھی۔ بلال مدیحہ سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ اسے اپنا کریئر بنانا تھا۔ اس کے بعد بلال کو جیسے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا تھا۔ نیچے سے داؤد کے رونے کی آواز آئی تو دونوں مسکرا دیے۔ چلے نیچے؟ عائرہ نے پوچھا تو بلال نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نیچے آئے تو فوزیہ بیگم انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ انہیں معلوم تھا کہ اب ان کے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ بلال اور عائرہ کے درمیان کی وہ دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی اور اب صرف ان کی محبت تھی، ہمیشہ کے لیے۔ شہر کے سب سے بڑے اور عالیشان میرج ہال میں بلال اور عائرہ کے ولیمے کی تقریب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھی۔ چاروں طرف سفید پھولوں اور برقی کمکموں کی بہار تھی جو رات کے اس پہر ماحول کو کسی خوابناک وادی میں بدل رہے تھے۔ بلال عباس اپنے سیاہ رنگ کی 3 پیس سوٹ میں نہایت وجی اور پرکشش لگ رہا تھا، جبکہ عائرہ نے ہلکے گلابی اور چاندی کے کام والے لہنگے میں ملبوس ہو کر اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں بلال کے لیے ڈھیروں محبت تھی۔ فوزیہ بیگم مہمانوں میں مصروف تھی اور داؤد اپنے چھوٹے سے سوٹ میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اشفاق صاحب بھی اپنی بھانجے کی اس خوشی میں شریک تھے، مگر فرزانہ بیگم اور سیف کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔
کیونکہ بلال نے انہیں مدعو نہیں کیا تھا۔ تقریب کے اختتام پر جب سب مہمان رخصت ہو گئے تو بلال عائرہ کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی طرف لے آیا۔ عائرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عائرہ جان، آج تو آپ نے پورے ہال میں آگ لگا دی تھی۔ سب کی نظریں صرف میری بیوی پر تھی، اور سچ کہوں تو مجھے بہت جلن ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں ڈالتے ہوئے ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتا شرارت سے بولا۔ عائرہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ آپ بھی تو کچھ کم نہیں لگ رہے تھے، وہ مدھم آواز سے بولی۔ بلال، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے آپ کو، عائرہ نے لب دباتے ہوئے کہا تو بلال نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اب ہمیں کسی کی نظر نہیں لگے گی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے حصار میں ہیں، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ گھر پہنچ کر بلال نے عائرہ کو کمرے تک چھوڑا، جس پر گلابوں اور موم بتیوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عائرہ کے نتنوں سے گلاب کی بھینی بھینی خوشبو ٹکرائی۔ بلال نے دروازہ بند کر کے لاک لگایا تو عائرہ کے بدن میں ایک سنسنی سے دوڑ گئی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اپنی بھاری جویلری اتارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بلال اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھوں کو روک کر خود اس کے گلے کا ہار کھولنے لگا۔ عائرہ کو بلال کی گرم سانس اپنے کندھوں پر محسوس ہو، جس سے اس کا پور پور تپنے لگا۔ بلال نے ہار اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور عائرہ کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر گہری سانس لی۔ عائرہ، تم نہیں جانتی کہ میں اس لمحے کا کتنی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ تو میری زندگی کا وہ سکون ہو جس کی تلاش میں برسوں بھٹکتا رہا، وہ سرگوشی میں بولا۔ عائرہ نے مڑ کر بلال کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے بے پناہ پیاس اور تڑپ تھی۔ بلال، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری جیسی یتیم لڑکی کی قسمت اتنی سنور جائے گی۔ آپ نے مجھے صرف نام نہیں دیا بلکہ جینے کا مقصد دیا ہے، اس نے بلال کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا۔ آج باتیں نہیں ہوں گی عائرہ، آج صرف محبت کی باتیں ہوں گی، وہ محبت جو تمہاری انجیل جیسی آنکھوں میں تیر رہی ہے، بلال نے اس کو اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے کہا، اور عائرہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی ان کے جذبات کی تپش کو مزید بڑھا رہی تھی۔ بلال نے عائرہ کے ماتھے سے لے کر اس کے لبوں تک اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ عائرہ نے مدہوشی کے عالم میں اپنی آنکھیں موند لی اور بلال کی گردن کے گرد اپنی باہیں حمائل کرتے اسے اس کی منمانی کی اجازت دی۔ عائرہ، تم میری ہو، صرف میری، اور میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ بلال نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بلال، میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں، وہ اس میں چھپتی ہوئی بولی۔ بلال اسے خود میں سمیٹ گیا۔ صبح کی پہلی کرن نے جب کمرے کی دریچوں سے دستک دی تو عائرہ کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنے پہلو میں سوئے ہوئے بلال کے چہرے کو دیکھا، جس پر بلا کا سکون تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اتنی جلد پلٹا کھائے گی اور اسے دکھوں کے سمندر سے نکال کر محبت کے جزیرے پر لا کھڑا کرے گی۔ چند ماہ یوں ہی بیت گئے اور گھر میں خوشیوں کی ریل پیل رہنے لگی۔ عائرہ نے داؤد کو ماں کی وہ محبت دی جو اس کو مدیحہ کی طرف سے نہیں مل سکی تھی، اور فوزیہ بیگم کو وہ بیٹی ملی جس کی وہ ہمیشہ سے تمنا کرتی تھی۔ آج شام میں جب بلال ڈیوٹی سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عائرہ صوفے پر بیٹھی کچھ سوچ رہی ہے اور اس کا چہرہ زرد پڑ رہا ہے۔ عائرہ، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ پریشانی سے بولا۔ عائرہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ تم مجھے پریشان کر رہی ہو؟ بلال مزید پریشان ہوا۔ بلال، آپ میں وہ، اسے سمجھ نہیں آئی کیسے کہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اور فوزیہ بیگم ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئی تھی، اور انہوں نے جو خوشخبری دی تھی، فوزیہ بیگم تو بے انتہا خوش تھی اور وہ بھی شرمائی شرمائی سی تھی۔ فوزیہ بیگم تو بلال کا انتظار کرتی سونے جا چکی تھی، لیکن وہ یہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا میں وہ؟ عائرہ بتاؤ، بلال نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ آپ بابا بننے والے ہیں، عائرہ نے آنکھیں میچ کر گھبرائی سی آواز میں کہا۔ بلال ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ پھر اس کے چہرے پر ایسی مسرت پھیلی کہ اس نے عائرہ کو وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ عائرہ، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی، بلال اس کو باہوں میں بھر کر بولا۔ عائرہ نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ اگلے دن ہی فوزیہ بیگم نے پورے گھر میں مٹھائی بانٹنے کا حکم دے دیا۔ سب بہت خوش تھے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور وہ دن بھی آ گیا جب
آئرہ کے آنگن میں ایک چھوٹی سی پری نے جنم لیا۔ بلال نے جب اپنی بیٹی کو پہلی بار گود میں لیا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کا نام انہوں نے عنایا رکھا۔ وہ سب اپنی جنت میں بے حد خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔